انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں چھوٹا سا پارلر کا سیٹ اپ لگا لیا۔ جب دلہن تیار ہوئی تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں کچے گھروں کی دیواروں میں سادگی اور اپنوں کا پیار بستا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک مضافاتی حصے میں 2 کمروں کا کچا سا مکان تھا، جس کی دیواریں بارش کے موسم میں نم ہو جاتیں اور چھت سے پانی ٹپکنے لگتا۔ یہ گھرانہ بابا بشیر کا تھا۔ بابا بشیر ایک نہایت ہی شریف اور محنتی انسان تھے۔ وہ گاؤں کے چودھری کے کھیتوں میں سخت مشقت کرتے، تب جا کر ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ان کی کائنات ان کا خاندان تھا، ان کی وفادار بیوی، 2 بیٹیاں آمنہ اور سحر، اور ایک چھوٹا بیٹا علی۔ آمنہ جو سب سے بڑی بیٹی تھی، بچپن ہی سے بہت سلجھی ہوئی اور ذمہ دار لڑکی تھی۔ وہ اپنے گھر کے حالات کو بخوبی سمجھتی تھی۔ اس سے چھوٹی سحر تھی۔ اسے چیزوں کو سجانے اور رنگوں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ سب سے چھوٹا علی تھا، جو ابھی اسکول میں پڑھتا تھا، جس کی آنکھوں میں پائلٹ بننے کے خواب سجتے تھے۔ زندگی غریبی میں کٹ تو رہی تھی، مگر اس کچے گھر میں محبت اور سکون تھا۔ تقدیر کے فیصلے کون جان سکتا ہے؟ ایک شام جب آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، پورا خاندان بابا بشیر کا انتظار کر رہا تھا۔ رات ہو گئی لیکن وہ گھر نہ لوٹے۔ اچانک دروازے پر ایک تیز دستک ہوئی۔ آمنہ نے دروازہ کھولا تو باہر گاؤں کے 2 کسان کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بشیر کی بیٹی، جلدی چلو، تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے پورے گھر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ آمنہ کی ماں ننگے پاؤں سڑک کی طرف بھاگی۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو بابا بشیر اسٹریچر پر پڑے تھے۔ وہ رات اس خاندان کے لیے زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ کئی دنوں کے علاج کے بعد جب بابا بشیر کو گھر لایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ 6 ماہ تک کام نہیں کر پائیں گے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بابا بشیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حادثے کے بعد 2 مہینے اس خاندان کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ جمع پونجی ہسپتال کے بلوں اور مہنگی دوائیوں کی نذر ہو چکی تھی۔ گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ محلے والے چند دن تو کھانا دے گئے، لیکن لوگوں کے رویے آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، آمنہ اٹھ کر صحن میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا۔ اس کا بوڑھا باپ درد سے کراہ رہا تھا۔ علی بھوک کی وجہ سے کچی نیند میں چونک اٹھتا تھا۔ آمنہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پونچھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں گی۔ اگلی ہی صبح آمنہ نے گاؤں کی واحد استانی سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہے۔ شروع میں لوگ ہچکچا رہے تھے، لیکن آمنہ نے نرمی اور اخلاق سے سب کو قائل کر لیا۔ وہ گھر کا سارا کام کاج کرتی، اپنے مفلوج باپ کو کھانا کھلاتی، دوائی دیتی، پھر ایک چٹائی پر بیٹھ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ اس ٹیوشن سے جو چند 100 روپے ملتے، اس سے صرف گھر کا آٹا اور نمک ہی پورا ہو پاتا۔ باپ کی دوائیاں
اور علی کے اسکول کی فیس اب بھی ناممکن خواب تھے۔ آمنہ جانتی تھی کہ صرف ٹیوشن پڑھانے سے ان کے حالات نہیں بدل سکتے۔ ایک دن اس نے شہر کی ایک امیر خاتون کو دیکھا جو گاؤں میں کسی شادی پر آئی تھی۔ اس کا میک اپ اور لباس دیکھ کر آمنہ کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے سنا تھا کہ شہر میں بیوٹی پارلر کا کام بہت منافع بخش ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن سحر کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ سحر نے ڈرتے ہوئے کہا، شہر کے لوگ ہمیں اپنے پارلر میں گھسنے بھی نہیں دیں گے، اور پھر لوگ کیا کہیں گے آپی؟ آمنہ نے کہا، سحر، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا۔ جب ہمارے گھر میں فاقے تھے تو کسی نے ہمارے منہ میں نوالا نہیں ڈالا۔ نیکی اور حلال کمائی میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ سحر نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اگلے دن آمنہ دوپہر کو ٹیوشن ختم کرنے کے بعد تپتی دھوپ میں گھر سے نکلی۔ جب وہ شہر کے ایک نامور پارلر میں پہنچی تو وہاں کی مالکہ نے آمنہ کے پرانے کپڑے دیکھ کر طنزیہ ہنسی اور کہا، تم جیسی گاؤں کی لڑکیاں یہاں کام سیکھنے آتی ہو اور پھر ہمارا سامان چوری کر کے بھاگ جاتی ہو۔ آمنہ نے کہا، میں کوئی چوری نہیں کروں گی۔ آپ مجھے سکھانے کے بدلے مجھ سے پارلر کا سارا کام کروا لیں۔ میں جھاڑو پونچھا بھی کر دوں گی، برتن بھی دھو دوں گی۔ مسز خان نے اس شرط پر اسے رکھ لیا۔ 6 ماہ کی اس بے پناہ جدوجہد کے بعد آمنہ اب بیوٹی پارلر کے کام میں ماہر ہو چکی تھی۔ سحر بھی مہندی اور ہیئر اسٹائلنگ سیکھ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں چھوٹا سا سیٹ اپ بنا لیا۔ آمنہ نے باہر گلی کے موڑ پر ایک تختی لٹکا دی۔ گاؤں کے لوگ جب وہاں سے گزرتے تو کہکہے لگاتے۔ کئی دن گزر گئے مگر کوئی بھی اس پارلر میں نہیں آیا۔ پھر ایک دن گاؤں کے ایک غریب درزی کی بیٹی کی شادی طے ہوئی۔ لڑکی والے اتنے امیر نہیں تھے۔ دلہن کی ماں آمنہ کے پاس آئی اور بولی، کیا تم میری بیٹی کو تیار کر دو گی؟ میرے پاس صرف 500 روپے ہیں۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، خالہ، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی میری بہن جیسی ہے۔ سحر نے دلہن کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ آمنہ نے دلہن کی خوبصورتی کو نکھارا۔ شام کو جب دلہن تیار ہو کر باہر نکلی تو پورا محلہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دلہن اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ درزی کی بیٹی ہے۔ ہر ایک کی زبان پر صرف ایک ہی سوال تھا، اسے کس نے تیار کیا ہے؟ اور جواب ملا، بشیر کی بیٹی آمنہ نے، وہ بھی اپنے گھر والے پارلر میں۔ اس پہلی دلہن کی کامیابی نے آمنہ اور سحر کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ گاؤں کی لڑکیاں جو پہلے شہر جاتی تھیں، اب وہ آہستہ آہستہ آمنہ کے پارلر کا رخ کرنے لگیں۔ آمنہ کا اخلاق اور سحر کا ہنر پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ وہ ہر گاہک کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتیں۔ پارلر سے اتنی آمدن ہونے لگی کہ گھر کا راشن آسانی سے آنے لگا۔ لیکن وہ دونوں بہنیں یہیں رکنا نہیں چاہتی تھیں۔ آمنہ نے پیسے جمع کر کے اپنے گھر کی مرمت کروائی، بڑا پارلر بنوایا۔ اب وہ خود میڈم بن گئی اور ساتھ اور بھی لڑکیاں رکھ لیں۔ ان کا وہ چھوٹا سا پارلر اب گاؤں کا سب سے بڑا اور جدید
آمنہ اینڈ سحر بیوٹی سیلون بن چکا تھا۔ اب ان کے پاس ہر طرح کی مشینری اور دنیا کے بہترین برانڈز کا اسٹاک موجود تھا۔ اس کامیابی نے ان کے خاندان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ آمنہ نے اپنے والد کا علاج کروایا، اپنے بھائی کو اچھے اسکول میں بھیجا۔ آمنہ اکثر لڑکیوں سے کہتی ہیں، کبھی بھی اپنی غربت کو اپنی کمزوری مت بننے دینا۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ لوگ بھی سچی نیت سے محنت کرو گے تو اللہ پاک زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دے گا۔ آج جب آمنہ اور سحر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی گلیوں سے گزرتی ہیں تو وہی لوگ جو کبھی ان کا مذاق اڑاتے تھے اب فخر سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ دیکھو بشیر کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ وہ تو گھر کا وقار ہوتی ہیں۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ آپ کی رائے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔